اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو گزشتہ درس میں ہم تمرین نمبر 4 تک پہنچ چکے تھے اور اس میں سے 2 جملے بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اقرا این بیتک، این بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں ہے، ہوا بعید، اور 2 نمبر پہ تھا القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن مبتدا ہے، کتاب اللہ مضاف، کتاب مضاف، اور اللہ مضاف الیہ اس کی خبر ہے۔ تیسرے نمبر جملے میں فرماتے ہیں کہ الکعبۃ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ محمد ہو گیا مبتدا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ مستأنفہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ اس کی خبر۔ خرج المدرس من الغرفة المدیر، خرج المدرس، مدرس نکلا، من غرفة المدیر، مدیر کے کمرے سے۔ غرفۃ المدیر مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی مدیر کا کمرہ۔ 6 نمبر پر ہے ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، بیت حامد مضاف مضاف الیہ۔ وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، یہاں اس جملے میں آپ غور کریں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، جس سے اس سے پہلے جب کوئی چیز آ جائے تو اس حمزہ کو نہیں پڑھتے، اور وہ پہلی والی چیز جو حمزہ سے ہے اس کو ما بعد حمزہ سے ملایا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے غور فرمایا کہ اوپر صاد بھی ہے، صاد سے مراد یہاں پر جو ہے حمزہ وصلی ہے، جس کو ہم نے پہلے والا حمزے کو پڑھنا ہے۔ ابن عمار یعنی عمار کا بیٹا، طالب طالب علم ہے، وابن یہاں آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ ابن غلط ہے، کیا پڑھو گے؟ وابن یاسر تاجر، یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ 8 بیت المدرس بعید، مدرس کا گھر دور ہے۔ وبیت تاجر قریب، اور تاجر کا گھر نزدیک ہے۔ 9 نمبر پر ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ این یعنی کہاں، مفتاح البیت گھر کی چابی مضاف مضاف الیہ۔ 10 نمبر پر ہے من این من انت، 10 نمبر پر ہے من انت یا ولد، یا ولد، اے لڑکے آپ کون ہو؟ من انت، من یعنی کون، انت تو کون ہے؟ یا ولد، اے لڑکے۔ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا یہ ایسے نہیں پڑھ سکے، کہو انا ابن عباس، یہ غلط ہے۔ کیا پڑھو گے؟ پڑھو گے انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ ابن عباس مضاف ہے، ابن مضاف ہے، عباس مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ 11 نمبر پر ہے وابن من ہوا، وابن من ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ وابن اور وابن اور وہ، وابن من ہوا یعنی وہ اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہو ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ 12 نمبر پر ہے این مسجد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر اس جملے میں تھوڑا سا غور کریں۔ این
مسجدو، مسجد کہاں ہے، مسجد مضاف ہو گیا، رسول مضاف الیہ ہو گیا، پھر سے مضاف ہوا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمہ جو ہے ممکن ہے مضاف الیہ بھی ہو اور مضاف بھی ہو۔ این مسجد رسول اللہ، رسول اللہ کا مسجد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ هو فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 13 نمبر پہ ہے کہ بنت حامد فی المدرسۃ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے۔ وبنت محمد فی الجامعۃ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ 14 نمبر پر اسم المدرس سعید، استاد کا نام سعید ہے۔ اب یہاں پر پھر آپ نے حمزہ وصلی ہے۔ واسم مہندس خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ 15 نمبر پر عم طالب غنی، طالب علم کا چچا امیر ہے، عام کہتے ہیں چچا کو۔ 16 نمبر باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے۔ وباب المدرسۃ مغلق، اور مدرسے کا دروازہ مغلق یعنی بند ہے۔ مغلق کہتے ہیں بند کو، مفتوح کے ضد میں ہے، مفتوح کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، اور مغلق کہتے ہیں بند کو، مسدود بھی کہتے ہیں۔ مغلق اور مسدود کا ایک ہی معنی ہے۔ 17 نمبر پر ہے کہ خالو حامد فقیر، حامد کا ماموں فقیر ہے یعنی غریب آدمی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 18 نمبر پر ہے کہ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی سڑک پر ہے۔ اور 19 نمبر پر ہے کہ اب یہاں پر آپ نے ابنوں کو پڑھنا ہے، چونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن المدرس، میں مدرس یعنی استاد کا بیٹا ہوں۔ 20 نمبر پر ہے این قلب، این قلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ تحت السیارۃ یعنی گاڑی کے نیچے ہے۔ اگلی تمرین، تمرین نمبر 5، کون جملا مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، کہتے ہیں کہ جملہ مفیدہ بناؤ خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے جو مندرجہ ذیل ہے۔ مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کریں اور جملہ مفید بنائیں۔ پہلے نمبر پر ہے خالی جگہ البیت، ہاں البیت مغلق، یہاں پر آپ نے مضاف لے کے آنا ہے، مضاف الیہ موجود ہے، اور اس میں آپ کیا کہو گے؟ مثلا جملہ پہلے میں بناؤ گے ہاں کہو گے باب البیت، پہلے والے میں باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے۔ 2 نمبر پر این خالی جگہ سیارت، این خالی جگہ سیارت، تو اس میں بھی آپ نے ایک مضاف لکھنا ہے اور جملے کو درست کرنا ہے۔ تو اگر اس میں مفتاح لکھ دو تو صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ کہو گے این مفتاح السیارت، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور 3 نمبر پر ہے محمد رسول اللہ، یہاں آپ نے مضاف الیہ لکھنا ہے جو اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ 4 نمبر پر ہے خالی جگہ الطبیب بعید، تو یہاں بیت لکھ دو، کہہ دو بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ 5 نمبر پہ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔
اللہ اس میں اضافہ کرے، جو کہ کتاب کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا، پھر مضاف الیہ دونوں مل کے خبر ہو جائیں گے قرآن کے لیے۔ 6 نمبر پر ہے خدیجہ تو خالی جگہ حامدن، تو یہاں بنت لگا دو خدیجہ تو پڑھنا ہے، خدیجہ تو نہیں، چونکہ مؤنث ہے، پہلے ذکر کر چکے، تنوین کو قبول نہیں کرے گا، تو آپ کہو خدیجہ تو بنت حامدن، خدیجہ حامد کی بیٹی ہے۔ 7 تو انا خالی جگہ المدرس، تو کیا کہو گے؟ انا ابن المدرس، یہاں پر ابن لگاؤ گے لیکن پڑھو گے کیا؟ انا ابن المدرس، میں مدرس کا بیٹا ہوں۔ 8 نمبر خالی جگہ الطالب مقصور، یہاں پر قلم لگا دو، مثلا کہو قلم طالب مقصور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ 9 نمبر پر ہے باب، پھر خالی جگہ مفتوح، یہاں آپ جو ہے کچھ بھی لگا دیں، مدرسہ لگا دیں، باب المدرسۃ مفتوح، مدرسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ 10 نمبر پر ہے خرج المدرس من، خالی جگہ المدیر، غرفہ لگا دو، کمرہ، تو کیا ہو جائے گا؟ خرج المدرس، استاد نکلا، من غرفۃ المدیر، مدیر کے کمرے سے۔ صحح الترغیبات، اس پہ 6 نمبر تمرین ہے التالیہ، نیچے دیے گئے جو ترکیبات ہے ان کی اصلاح کریں، یعنی جو جملے ہیں اس کو آپ درست کر دیں۔ انہوں نے جو ترکیب یعنی جو مرکبات لکھے ہیں، مرکب ناقص جس کو کہتے تھے، انہیں پڑھا بھی تھا کہ مرکب ایک ہوتا ہے مرکب مفید جس کو جملہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید جو کہ جملہ نہیں ہوتا مرکب ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ حرف ہوتے ہیں لیکن بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، اس کی ایک قسم مضاف، یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ، جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو اسی مرکب اضافی میں ہی ہماری بات چل رہی ہے۔ القلم الطالب، اب اس میں کیا کرو گے؟ جب مضاف آپ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو گے کہ بھئی مضاف الف لام کو قبول نہیں کرتا، ایک شرط، یہ ہٹا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلم ہو جائے گا۔ قلم جب ہو جائے گا تو بات آسان ہو جائے گی، تو آپ کہو گے قلم طالب، طالب علم کا قلم، ایک چیز ہو گئی۔ اگلی جو ہے انہوں نے کہا ہے باب سیارتو، باب سیارتو، اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی اس میں یہ ہے کہ بابوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، الف لام بھی اس کے اوپر نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ مضاف جو ہوتا ہے، پہلے والا حرف مضاف ہوتا ہے، وہ تنوین اور الف لام کو قبول نہیں کرتا، دوسرے والا جو ہے وہ کر سکتا ہے، تنوین بھی قبول کر سکتا ہے اور الف لام بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بابو تو اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن سیارہ تو غلط ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو آپ کہو گے باب السیارۃ، یعنی گاڑی کی چابی۔ بنت حامد، اس میں کیا غلطی ہے؟ بنتوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، حامد نہیں ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو کیا کہو گے؟ بنت حامد، حامد کی بیٹی۔ الرسول اللہ، یہاں پر کیا غلطی ہے؟ یہاں غلطی یہ ہے کہ جو مضاف ہے الرسول، اس پر الف لام داخل ہے جو کہ غلط ہے، الف لام کو وہ قبول نہیں کرتا، یہ ہٹا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ رسول ہو جائے گا، بات آسان ہو جائے گی۔ مضاف الیہ کو کسرہ دے دو یعنی مجرور کر دو، تو کیا پڑھو گے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اسم الولدہ، کیا غلطی ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ الولدہ غلط ہے، چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو آپ کیا کر دو گے؟ کہو گے اسم الولد، اسم الولد یعنی لڑکے کا نام۔ اور اگلا جو ہے وہ ہے ابن المدرس، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ یہ مضاف جو ہے، جو ابن مضاف ہے یہاں پہ،
وہ اس پہ تنوین داخل ہے، تنوین نہیں، اس پر سنگل حرکت ہونی چاہیے. کیا کر دو گے؟ کہو گے ابن المدرس، مدرس کا بیٹا. یہ تمرین بھی حل ہو گئی. اگلی تمرین جو ہے وہ منادا کے بارے میں ہے. ندا اور منادا، جس چیز کی طرف آپ ندا کرتے ہو، حرف عربی زبان میں جیسے اردو زبان میں ہم جس چیز سے ندا کرتے ہیں کہتے ہیں اے فلانی. یہ اے جو ہے یہ حرف ندا ہے. تو یہاں پر بھی عربی میں یا کے ساتھ ندا کی جاتی ہے. تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اصل مسئلہ آپ محمد کو ندا کر رہے ہیں، آپ آواز دے رہے ہیں محمد کو، تو محمد اصل میں محمدن ہے، لیکن جب اس کو ندا آپ دو گے تو اس وقت وہ تنوین اس کے اوپر نہیں پڑھو گے. کیا پڑھو گے؟ یا محمدو. سعید ہے کہو گے یا سعیدو. یا محمدن غلط ہے، کہو گے یا محمدو. باقی بھی اسی طریقے سے. اب دیکھیں 7 نمبر پر یہی کلیہ قاعدہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو لکھ لیجئے گا. آپ لکھ دیں کہ حرف ندا کے بعد جس شخص کو ہم ندا دے رہے ہیں اس کو ہم تنوین اس کے اوپر نہیں پڑھیں گے، سنگل حرکت پڑھیں گے، اور وہ بھی مرفوع سنگل حرکت. تو کیا ہو جائے گا؟ محمد ان سے مثلا یا محمدو، اے محمد. استاد ان کو آپ ندا دینا چاہو تو کیا کہو گے یا استادو، اے استاد. خالد کو ندا دینا چاہو تو کیا کہو گے یا خالدو، اے خالد. ولد، لڑکے کو آواز دینا چاہو تو کیا کہو گے یا ولدو. یا ولدن نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے یا ولدو. اب اقرا واقت مع ضبط الاواخر الکلمات، لکھو پڑھو اور آخری کلمات کو ضابطہ دو. کلمات کے آخری حرف کو ضابطہ دو، آخری حرف جو بھی رہے. اس میں مثلا پہلے والا ہے یا علیو. یا علیون غلط ہے، کیا پڑھو گے یا علیو. یا عباسو. شیخن، اب یہ چونکہ یا داخل نہیں ہے تو شیخن پڑھو گے، شیخن. لیکن جب یا داخل ہو جائے تو کیا پڑھو گے یا شیخو. یا رجولو. یاسرن، یاسرن، یاسرن ایک لڑکی کا نام ہے. یا عمارو، اے عمار. دکتورن، ڈاکٹر، ڈاکٹر کو دکتور. یا دکتورو، اے ڈاکٹر. یہ بھی بات ختم ہوئی. اگلی تمرین جو ہے، ہاں، اقرا المثال، اقرا المثال الآتی ثم کون اسئلة مثله مشیرا الى التصویر التالیہ، الى الصور التالیہ. صور تالیہ، صور تالیہ یعنی نیچے دیے گئے تصویر، یعنی نیچے دیے گئے تھے. اقرا المثال الآتی کہتے ہیں نیچے جو دیے گئے مثال کو پڑھ لیں اور پھر کیا کہ ثم قون، پھر بنا دیجئے اسئلتن، سوال، بہت سارے سوال کی جمع ہے اسئلہ. مثلہ مشیرن، اسی طریقے سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الی الصور، تصویروں میں، التالین جو دیے گئی تصویریں ہیں اس میں جو اشارہ ہوا ہے. کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. اب اسی طریقے سے آپ نے سوال بنانا ہے. قلم ہے تو قلم کے لیے کیا کہو گے کہ قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے. کتاب کی جگہ پہ قلم لکھ دو. من ھذا کے ساتھ آپ نے ایک سوال بنانا ہے. کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. قلم کے لیے کہنا چاہو بھئی یہ کس کا قلم ہے تو کیا کہو گے قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے. ٹھیک ہے جی. اور قمیص کی طرف، یہاں 2 تصویریں ہیں تو 2 سوال بنا لو. تو پہلے قمیص کے لیے بناؤ بھئی، کہنا چاہو کہ یہ کس کی قمیص ہے تو کیا کہو گے قمیص من ھذا، یہ کس کی قمیص ہے. گھر کے لیے بنانا چاہو، کہنا یہ کس کا گھر ہے تو کیا کہو گے بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. اور بیڈ کے لیے بنانا چاہو، بیڈ جو چارپائی ہے سریر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سریر من ھذا، یہ کس کی چارپائی ہے. یہ آسان تھی. اچھا 9 نمبر میں ہے کہ اسم، اور اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے. واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے. یہاں وہی حرف حمزہ وصلی کے بارے میں پڑھا رہے کہ بھئی حمزہ وصلی کو آپ نے نہیں پڑھنا ہے. اسم المدرس حامد،
استاد کا نام حامد ہے. واسم المدیر، مسم المدیر، مدیر کا نام کیا ہے؟ اب ابن کو بھی اسی طرح، یعنی اسم میں جو ہے جو پہلا حمزہ ہے، اسم کا پہلا حمزہ، اس کو بعض جگہوں پہ پڑھنا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے ابن کا بھی حمزہ، ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے. وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا لڑکا، خالد کا لڑکا مدرسے میں، اور حامد کا لڑکا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل، استاد کا لڑکا کلاس میں ہے. این ابن المدیر، مدیر کا لڑکا کہاں ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.